تو جلسوں کی کمی نہیں ہے، جلسے ہر روز ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے گزشتہ تاریخ میں اتنے جلسے نہیں ہوئے جتنے اس دور میں ہو رہے ہیں۔ ہر دیوار پہ پوسٹر لگے ہیں، بینر لگے ہیں، کہیں میلاد شریف کے جلسے ہو رہے ہیں، کہیں کل ہو رہا ہے، کہیں چیلم ہو رہا ہے، کہیں برسی ہو رہی ہے، کہیں عرس ہو رہا ہے، کہیں 11ویں شریف ہے، کہیں میلاد شریف۔ جلسوں کی کمی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جلسے ہو رہے ہیں تو پھر نمازیوں کی کمی کیوں ہے؟ مثلا بھئی تبلیغ اگر ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا۔ تو اگر اتنے جلسے ہو رہے ہیں کثرت کے ساتھ تو پھر مسجد میں نمازیوں کی کمی کیوں ہے؟ پھر تلاوت قرآن کرنے والوں کی کمی کیوں ہے؟ پھر اسلام کے مطابق لباس پہننے والی بچیوں کی کمی کیوں ہے؟ پھر شریعت کے مطابق پردہ کرنے والی عورتوں کی کمی کیوں ہے؟ تو جلسوں کا نتیجہ تو پیدا ہونا چاہیے نا۔ تو نتیجہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ انداز چھوڑ دیا تبلیغ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے گئے تھے۔ اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میری اصلاحی گفتگو ہوتی ہے۔ جلسے بہت ہو رہے ہیں اور آپ تو سردی کی وجہ سے تھوڑے آئے تو بہت زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، اور چونکہ صرف کانوں کا چسکا پورا کرتے رہے نا زندگی بھر، اس لیے کردار نہیں بدلا، فکر نہیں بدلی، سوچ نہیں بدلی۔ اور جلسوں میں آنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آتی اور فجر جاگ کے نہیں پڑھتے۔ جب عشاء پڑھ کے نہیں آتے، جب جاگ رہے تھے تو گھر جا کے سو کے اٹھ کر فجر کون پڑھے گا؟ جاگتے عشاء چھوڑ دیے۔ سب سے بڑھ کر قرآن حکیم میں جس کی تاکید آئی کہ نماز قائم رکھنا، 750 بار اللہ رب العزت نے نماز کو حکم دیا۔ لیکن مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھ لیں اور پھر مسجدوں کے نمازی دیکھ لیں کتنے ہیں، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو پھر اتنے جلسے جو ہو رہے ہیں ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ صرف اپنا سواد ہی پورا کرتے رہے۔ یہ اندر کی بیماریاں ہیں کہ قوم کے سامنے کسی شیخ الحدیث کو بٹھا دو جس نے 15 سال ٹوٹی چٹائی پہ حضور کی شریعت سیکھی ہے، وہ اگر درس قرآن شروع کر دے، آیتیں پڑھے، ترجمہ پڑھے، مسئلے بیان کرے، لوگ بور ہو کے اٹھ کے گھر چلے جاتے، کہتے اسے تو تقریر ہی کو نہیں آتی۔ تقریر اسے آتی ہے کہ جو ٹپے سنائے، جو دوڑے سنائے، جو فلمی گانوں کی طرز پہ شعر سنائے، تقریر اسے کرنی آتی ہے ہماری نظر میں۔ تو جب قرآن نہیں سنو گے تو پھر تمہیں شریعت سمجھ کیسے آئے؟ جب حدیث نہیں سنو گے تو تمہیں شریعت سمجھ کیسے آئے گی؟ امام الانبیاء کا غلام ہوا، ڈاکٹر سے آپ کبھی سبزی لینے گئے؟ اور سبزی والے سے کبھی دوائی لینے گئے؟ ہر شخص جانتا ہے سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، دوائی والے سے دوائی ملتی ہے، اور شریعت والوں سے ہی شریعت ملتی ہے۔ ہمارے ملک میں بنا کلمے کے نام پر، مگر اس کے تخت پر اتنے سال ہو گئے مصطفیٰ کا دین کیوں نہیں آیا؟ کہ ہمارے ملک کے تخت پر جو بنا کلمے کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بنا کلمے کے نام پر۔ مگر اتنے سال بیت گئے، اس کے تخت پر حضور کا دین کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آج تک تخت پر دین والا آیا نہیں ہے۔
آج تک شریعت پڑا ہوا حضور کے اس تخت پر نہیں آیا، اس تخت پر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے یہودیوں سے پڑھا ہے وہ یہاں دین لائیں گے؟ جن کے استاد یہودی ہیں، جن کے استاد عیسائی ہیں، جن کی شکلیں یہودیوں سے ملتی ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اور کلچر اور لیونگ سٹائل اور صورتیں یہودیوں سے ملتی ہیں، وہ تخت پر حضور کا دین لائیں گے؟ دین ملے گا اس سے جس نے دین پڑھا ہے۔ یہ جاہل دین لائیں گے؟ جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آتی ہو، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آتی ہو، اور جس ملک کے وزیر اعظم کو قرآن میں حضور کی ایک بڑی صفت ہے خاتم النبیین، پڑھانے پر بھی جاہل کو پڑھنا نہ آئے، وہ ریاست مدینہ بنا سکے گا؟ تو یہ ہماری غلطی ہے، جو نااہل ہے اس سے ہم توقعات قائم رکھ لیتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، جب تک دہلیز مصطفیٰ کی طرف نہیں آؤ گے، اور یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ملک جن نظریات پہ بنتے ہیں نا، انہی نظریات کا تسلط ہو تو ملک بچتے ہیں، کہ بنا ہے کلمے کے نام پر تو بچے گا بھی کلمے کے نظام پر۔ یہ ذہن میں رکھیے، جنہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ تاجدار کائنات کے لیے لفظ کون سا استعمال کرنا ہے، اتنے جاہل ہیں، کیونکہ یہودیوں سے پڑھے ہیں نا۔ اقبال بھی وہاں پڑھ کے آیا تھا، مگر اقبال کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اقبال نے انگریزی بعد میں پڑھی تھی، اور اس کی گھٹی میں اس کی ماں نے قرآن پہلے رکھا تھا۔ اقبال نے حضور کی شریعت پہلے پڑھی تھی، ورنہ آپ نے کبھی سوچا جو میونخ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، آکسفورڈ سے پڑھتا رہا، اقبال کیمبرج سے پڑھا، یا یورپ کی جس یونیورسٹی سے بھی پڑھا، تو پڑھ کے آیا ہے یورپ سے، تو دنیا اس کو علامہ کیوں کہتی ہے؟ بھائی علامہ مولانا مولوی صاحب یہ تو انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے شریعت پڑھی ہو۔ اسی طرح ہے نا بات، قائد اعظم بھی وہاں سے پڑھ کے آئے نا یورپ سے، تو کہتا ہے علامہ محمد علی جناح، بھائی وہ بھی یورپ سے پڑھے تو قائد اعظم کو کوئی علامہ کہتا ہے؟ تو اقبال بھی یورپ میں پڑھا تو اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال، مولانا اقبال، مولوی اقبال کیوں کہتے ہیں اقبال کو مولانا؟ پڑھو اقبال کی بایوگرافی، اس لیے کہ اقبال نے انگریزی اور فلسفہ بعد میں پڑھا ہے اور نبی کی شریعت پہلے پڑھی ہے۔ یہی سبب ہے اپنی پوئٹری میں اقبال کا کلام پڑھے نا، اقبال اپنی شاعری میں قرآن پاک کی آیتیں لے آتا ہے، یعنی اس حد تک اقبال کا شریعت سے تعلق، قرآن سے تعلق، کہ وہ اپنی پوئٹری میں بلا تکلف قرآن کی آیتیں اسی بدل کے لے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے قرآن پڑھا تھا، گلستہ بستہ پہلے پڑھی تھی، عربی فارسی اقبال نے پہلے پڑھی، اور یہ ساری چیزیں بعد میں پڑھی۔ اقبال وہاں سے نکلا ہے، اور جو صرف انگریزی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے حکمرانوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ صرف ABC کا پردہ ہے، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ یہ چار انگریزی کے جملے بولتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے، تو یہ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر،